اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 2 مارچ 2024 ہے اور راہ خدا کے پروگرام کے ساتھ جرمنی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام بھی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم راہ خدا کا یہ پروگرام پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک لائیو پروگرام ہوتا ہے، براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انٹریکٹیو بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں جماعت احمدیہ کے عقائد کے حوالے سے، اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو، تو جو نمبرز سکرین پر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں اور پروگرام کے دوران بھی دکھائے جاتے رہیں گے، ان پر رابطہ کر کے آپ اپنے سوالات یہاں پر بھجوا سکتے ہیں، اور ہم آپ کے سوالات یہاں پر پینل میں موجود علماء کی خدمت میں رکھیں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ آج جو علماء ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے، ان میں مکرم و محترم شمشاد احمد قمر صاحب ہیں، اور اسی طرح مکرم و محترم حفیظ اللہ بروانہ صاحب ہیں۔ آپ دونوں حضرات کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، راہ خدا کی یہ سیریز جو جرمنی سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اس میں ہم صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بات علیہ السلام، جو کہ بانی جماعت احمدیہ ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اس جماعت کی بنیاد رکھی، اس جماعت کا قیام فرمایا۔ اور ہم بات کر رہے تھے کہ جو مختلف دلیلیں خدا تعالیٰ نے یا مختلف دلائل کے ساتھ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء اور رسولوں کی صداقت کو ثابت کیا، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت بھی ثابت ہوتی ہے۔ ہم نے قرآن کریم کے حوالے سے بھی بات کی، ہم نے احادیث کے حوالے سے بھی بات کی، ہم نے ان پیشگوئیوں کے بارے کا بھی ذکر کیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ آنے والے مسیح اور مہدی کے بارے میں کی تھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو علماء گزشتہ اس امت میں گزرے ہیں، سابقہ علماء ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔ اور بالخصوص جو ہمارا پچھلا پروگرام تھا، اس میں ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نہایت عظیم الشان پیشگوئی کا ذکر کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے مسیح کے بارے میں فرمائی تھی کہ جب وہ آئے گا تو یتزوج و یولد لہ، کہ وہ شادی کرے گا اور اس کے ہاں اولاد ہوگی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اسی طرح کی ایک پیشگوئی فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے حضور دعا کی، اس زمانے میں ان لوگوں کو جو اسلام سے دور جا پڑے تھے، جو اسلام کی صداقت کو قبول نہیں کرتے تھے یا اسلام پر ایمان نہیں لے کر آتے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں ان کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور خدا تعالیٰ کے زندہ ہونے کا، خدا تعالیٰ کے موجود ہونے کا، اسلام کی صداقت کا، اسلام کے زندہ ہونے کا نشان حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے مانگیں۔ آپ کے پاس قادیان آئیں، یہاں پر رہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ان کو نشانات دکھائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ایک پیشگوئی کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دے گا، جس کی تقریباً 52 کے قریب صفات کا اس پیشگوئی میں ذکر ملتا ہے۔ تو ہم نے اس حوالے سے بات کی۔ تو یہی آج کا ایک سوال بھی ہے جو ہمیں ہمارے ایک ریگولر ویور ہیں عارف الزمان صاحب بنگلہ دیش سے، انہوں نے یہ سوال بھی کیا ہے۔ میں وہی سوال شمشاد صاحب کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ وہ جو پیشگوئی تھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کس طرح ثابت ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ عرض یہ ہے کہ جتنی بھی پیشگوئیاں ایک نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی جاتی ہیں، جب وہ پیشگوئیاں پوری ہو جائیں تو یقینی طور پہ یہ خدا تعالیٰ کے وجود کی علامت ہوتی ہیں، خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہوتی ہیں۔ اور دوسری طرف یہ پیشگوئی جب پوری ہوتی ہے تو وہ اس نبی کی صداقت کا بھی نشان ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ پیشگوئی کی گئی ہوتی ہے۔
اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیش گوئی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے گا، اور نمبر 2 یہ بیٹا 9 سال کے عرصے کے اندر اندر عطا کرے گا، اور نمبر 3 پھر یہ کہ اس کی علامات 1 یا 2 یا 3 نہیں بیان فرمائیں بلکہ 52 علامات ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے خدا سے خبر پا کے بیان فرمائی ہیں۔ اب کوئی انسان دنیا میں یہ نہیں کر سکتا، چلیں بیٹا کہہ سکتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ جن کی شادیاں ہوتی ہیں بیٹا بھی ہو سکتا ہے اور 9 سال کے عرصے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ دعویٰ بچے کی پیدائش سے پہلے اور کئی سال پہلے کیسے کوئی کر سکتا ہے کہ وہ ذہین بھی ہوگا اور وہ دنیا میں کامیاب بھی ہوگا، وہ زمین کے کناروں تک شہرت بھی پائے گا، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اللہ حاضل قیاس۔ اب یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ 52 یعنی 52 علامات ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا سے علم پا کے اس بیٹے کے بارے میں بیان کی ہیں۔ اب یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ کوئی یوں ہی علم نجوم کے لحاظ سے نعوذ باللہ ایسا کر دے، ایسی بات یہ قطعی طور پہ نہیں۔ جو پیش گوئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی اس کے مطابق وہ وقوع پذیر ہوتی ہے بات، بیٹا اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ پھر بظاہر وہ بیٹا ایسے لگتا ہے کہ اس کی بیماری، اس کی کمزوری کی جو حالت ہے بچپن میں، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چند سال زندہ بھی رہے گا یا نہیں، اور مخالفین بھی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو زندہ رکھتا ہے بلکہ وہ 52 علامات جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی تھیں وہ ساری کی ساری اس بیٹے کے اندر پوری ہوتی ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو کیا یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا نشان نہیں ہے؟ یقینی طور پہ یہ صداقت کا نشان ہے۔ اور پھر جب تفصیل سے دیکھتے ہیں تو 1 نہیں 2 نہیں، ساری علامات، اب سب کا بیان کرنا یہاں ممکن نہیں، میں ایک آدھ کا ذکر کر دیتا ہوں۔ مثلا اللہ نے فرمایا وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، دل کا حلیم ہوگا، علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ اب آپ کی پیدائش کے بعد بچپن آپ کا جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ ظاہری لحاظ سے اگر دیکھیں تو آپ کی صحت بچپن میں، آپ کی ذہانت وہ بالکل اس کے الٹ نظر آتی تھی۔ یعنی بچپن میں آپ کو کھانسی اکثر رہتی تھی، جگر آپ کا خراب تھا، نظر آپ کی کمزور تھی، جسمانی لحاظ سے آپ انتہائی کمزور نظر آتے تھے۔ اور پھر آپ خود فرماتے ہیں کہ میں کلاس میں جاتا تھا تو سامنے بورڈ پہ جو استاد لکھتا تھا مجھے وہ بھی پوری طرح نظر نہیں آتا تھا، اور تعلیم کی حالت یہ تھی کہ TWO2 کی بجائے TOW2 لکھا کرتا تھا، ریاضی وہ نہیں آتی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے آپ کی صحت کے پیش نظر اساتذہ کو یہ ہدایت کی ہوئی تھی کہ اس پہ زور نہیں ڈالنا زیادہ، جتنا یہ پڑھ سکے بس ٹھیک ہے، بھئی یہ سنتا رہے گا کلاس میں بیٹھ کے۔ اور آپ کے نانا حضرت میر اسماعیل صاحب وہ ناراض ہوتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام پہ کہ آپ بچے کو بگاڑ رہے ہیں، اس کو تو آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ اور ریاضی کا بھی ذکر کیا کہ جی آپ کو ریاضی تو بہت ہی کمزور ہے، تو حضور بڑے اطمینان سے سن کے ٹال دیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ہم نے کون سا اس کو کریانے کی دکان ڈال کے دینی ہے، بس ٹھیک ہے جو جس طرح چل رہا ہے۔ لیکن اب یہ بچہ جس کی صحت بھی کمزور تھی، جو پڑھائی میں بھی اتنا کامیاب نہیں تھا، گھر کا سکول تھا اس لیے پاس کر دیتے تھے، لیکن 9ویں جماعت میں جب دوسرے سکولوں کے تحت امتحان ہوئے تو آپ فیل ہو گئے۔ یعنی ایسا بچہ جو 9ویں جماعت میں فیل ہے، اب وہ جب جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی بچے کو، اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو 8ویں جماعت پاس ہے 9ویں جماعت میں وہ فیل ہو گیا ہے، وہ اعلیٰ درجے کے مضامین لکھتا ہو، وہ اعلیٰ درجے کی تقریریں کرتا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم سکھا رہا ہو۔ جب کلاس میں آپ کی یہ حالت تھی، صحت آپ کی یہ تھی، لیکن جو ہی جوانی میں قدم رکھتے ہیں تو آپ اعلیٰ انتہائی اعلیٰ درجے کے مضمون لکھتے ہیں۔ اور تشہیز الاذہان جو ہمارا رسالہ نکلتا ہے، اس کے پہلے ایڈیٹر حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنی یعنی آخری دور میں آپ مقرر ہوتے ہیں، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلے ایڈیٹر مقرر ہوئے، اس دور کے آپ تشہیز الاذہان اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں جو اعلیٰ درجے کے اور انتہائی تحقیقی مضامین بیان ہوئے ہیں، جس انداز میں وہ بیان کیے گئے ہیں اور تحریر کیے گئے ہیں، آج کے کسی رسالے میں اس طرح کے مضامین ہمیں
بہت کم ملتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کریم کی تفسیر بہترین کرتے ہیں، اعلیٰ پائے کہ جتنی آپ کی تصنیفات ہیں ان میں آج دیکھیں انوار العلوم کی کتنی جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ ہر کتاب اپنی جگہ پہ ایک نشان ہے۔ کوئی کتاب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ انسان ایک دفعہ شروع کرے تو اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دیکھیں مختلف بادشاہوں کو مخاطب کر کے وہی بچہ جو 9ویں کلاس میں فیل ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرما رہا ہے کہ مختلف بادشاہوں کو تبلیغی خطوط لکھ رہا ہے جو کتاب کی شکل میں شائع ہو چکی ہیں۔ اعلیٰ درجے کی کتابیں آپ نے لکھی ہیں جن میں تحفۃ الملوک ہے، تحفہ شہزادہ ویلز ہے، دعوۃ الامیر ہے، اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو یہ ساری کتابیں ایسی ہیں کہ انسان پڑھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ کیا یہ ایک ایسے بچے کی تحریر کرتا کتابیں ہیں؟ اور پھر آپ خود فرماتے ہیں وہ کون سا اسلامی مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ میرے اوپر نہیں کھولا؟ اور فرمایا کہ مسئلہ ختم نبوت ہو، مسئلہ کفر ہو، مسئلہ تقدیر ہو، اور پھر قرآنی ضروری علوم کا انکشاف ہو، اسی طرح یہ اسلامی اقتصادیات ہے، اسلامی سیاست ہے، اسلامی معاشرہ ہے، کوئی ایک مضمون ایسا نہیں چھوڑا جس پہ حضور نے قلم نہیں اٹھایا اور اس کی پوری انتہائی تفصیل اس کی بیان نہ کی ہو۔ پھر جیسے جیسے آپ کی کتب اور آپ کا لٹریچر پھیلتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے آپ کی شہرت پھیلتی جاتی ہے، اور پھر وہ زمانہ بھی آتا ہے کہ جب بڑی بڑی تعلیمی اداروں کے پروفیسر صاحبان، مختلف علوم کے ماہرین اور مختلف مذاہب کے ماہرین وہ حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں اور انتہائی متاثر ہو کے واپس جاتے ہیں۔ ان میں مسٹر والٹر ینگ مین ہیں، مسٹر ہیوم ہیں، مسٹر لیوکس ہیں، اور پروفیسر مارگولیت ہے۔ یہ مسٹر لیوکس جو ہیں یہ یعنی کرسچن ایسوسیشن کے ایک تو سیکٹری تھے، ایک اسی کے صدر بھی تھے۔ پھر مسٹر لیوکس ایف سی کالج جو لاہور کا ہے اس کے پرنسپل تھے۔ یہ جو مسٹر لیوکس جو ایف سی کالج کے پرنسپل ہیں، یہ جب حضور سے ملاقات کر کے گئے تو وہاں سیلون میں انہوں نے تقریر کی۔ اس تقریر میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ کیونکہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے بعد جو اسلام کا تصور ان کے ذہن میں تب آیا، پھر ان کو احساس ہوا کہ اب تک جو ہم مسلمانوں کے ساتھ ملاقات یعنی مباحثے کرتے تھے وہ اور قسم کے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اسلام کے اندر جو سوچ ابھری ہے اس کا جائزہ لینے کے بعد وہ کہتا ہے کہ عیسائیت اور اسلام کی جنگ کا فیصلہ دنیا کے کسی بڑے شہر میں نہیں ہوگا۔ وہ اپنے لوگوں کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ نہ لندن میں ہوگا، نہ نیو یارک میں ہوگا، نہ واشنگٹن میں ہوگا، بلکہ دنیا کی ایک نامعلوم چھوٹی سی بستی میں اسلام اور عیسائیت کی آخری جنگ لڑی جائے گی، اور اس بستی کا نام قادیان ہے۔ یہ تھا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ کہ آپ نے ایسے اعلیٰ درجے کا لٹریچر شائع کیا ہے، ایسی اعلیٰ درجے کی تقاریر کی ہیں، خطبات بیان کیے ہیں کہ اس کو سننے کے بعد آپ کی تحریرات کو یعنی پڑھنے کے بعد انسان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر آپ نے بعد میں تحریک شدھی چلتی ہے ہندوؤں کے اندر کہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنانے کی طرف وہ کام کر رہے تھے، اور اس تحریک کا مختلف تنظیموں نے کوئی مقابلہ نہیں کیا، جو مسلمان تھیں ان کی طرف سے کوئی کام نہیں ہوا، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جماعت احمدیہ نے جو تحریک شدھی کا مقابلہ کیا۔ اب اس وقت ٹائم تھوڑا ہے ورنہ میں آپ کو وہ ہندو اخبارات کے تراشے اور ان کے اقتباسات پڑھ کے سناتا کہ کس طرح ہندو اخبارات نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہمارے خلاف اس وقت جو مسلمانوں میں سے جماعت احمدیہ کام کر رہی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور ان کا خیال ہے کہ اگر یہی کیفیت رہی تو اب اس مذہب کی خاطر، دھرم کی خاطر کوئی عیسائی یا مسلمان جو ہے وہ ہندوازم میں داخل نہیں ہو سکے گا، بلکہ یہاں تک لکھا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ اگر یہی رفتار رہی تو آریہ جاتی کا نام لیوا باقی نہیں رہے گا کوئی۔ تو یہ کیفیت ہے، اور یہ ہندو مذہب وہ ہے جو لیکھ رام کا مقابلہ، لیکھ رام نے جب حضرت مسیح علیہ السلام کے مقابلے پہ اس پیش گوئی کے مقابل پر پیش گوئیاں کی تھیں
اس وقت لیکرام بیچارے کو کیا پتا تھا کہ جس بچے کے بارے میں آج میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پیدا نہیں ہوگا یا وہ نعوذ باللہ غبی ہوگا یا وہ پیدا ہوگا تو 3 سال تک وہ تمام آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، وہ تو 3 سال تک نسل ختم کرنے کی باتیں کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ وہ لیکرام نہ صرف جھوٹا، اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلا، بلکہ وہی بچہ جس کے خلاف وہ پیش گوئیاں کر رہا تھا، تحریک شدھی میں اسی نے مسلمانوں کو نکیل ڈال کے رکھ دی تھی۔ تو یہ ساری باتیں اعلیٰ طریق سے یہ بیان کر رہی ہیں کہ یہ پیش گوئی خدا کی طرف سے تھی، اور اس پیش گوئی کو بیان کرنے والا بھی اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ اگر یہ خدا کی طرف سے نہ ہوتی تو اس عظیم الشان رنگ میں یہ کبھی پوری نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ حفیظ اللہ صاحب، ابھی شمشاد صاحب نے بھی کچھ ان صفات کا ذکر کیا جو اس شخصیت میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ہونی تھی، اور جو یعنی کہ جو 52 صفات ادھر پیش گوئی میں جن کا ذکر ہوا ہے وہ ساری کی ساری حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وفات کے بعد مولوی محمد علی صاحب نے اور خواجہ کمال الدین صاحب وغیرہ کا خیال تھا کہ خلافت کی ضرورت نہیں ہے، تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت خلافت کو قائم کرنے کے لیے، خلافت کے استحکام کے لیے بڑا کردار ادا کیا، بڑے کوشاں تھے۔ تو اس پر یہ سوال ہے کہ اگر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات مان لیتے اور خلافت کے لیے اس قدر کوششیں نہ کرتے تو جماعت جو اکٹھی تھی وہ تقسیم ہونے سے بچ جاتی۔ تو اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیوں اس بات پر مصر تھے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خلافت ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ۔ دیکھیں، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خلافت کے قیام کا وعدہ فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس وعدے کے آخری زمانے میں پورا ہونے کے بارے میں پیشگوئیاں فرمائی ہیں۔ تو ایک ایسی چیز جس کے بارے میں قرآن کریم میں وعدہ دیا گیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی ہو، تو کوئی بھی آج اگر اس خلافت کا انکار کرتا ہے تو دراصل وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں واضح فرما دیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ ہم اس آیت کی کئی بار تشریح کر چکے ہیں کہ یہاں تو مومنین اور اعمال صالحہ والوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ جب بھی ایسا آئے گا وقت کہ جب اللہ تعالیٰ جب کسی موعود کو بھیجے گا تو خلافت کا نظام قائم کیا جائے گا، اور پھر آگے وہ خلافت کیا کیا کام کرے گی وہ آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلافت کے قیام کے بارے میں باقاعدہ فرمایا کہ یہ خلافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے تمام اپنے زمانے سے لے کے اس آخری زمانے تک ان تمام ادوار کا ذکر فرمایا، اور ایک وہ حدیث لمبی ہے، اس کے آخر پہ فرمایا پھر ثم تکون الخلافت علی منہاج النبوہ، کہ پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب یہ مختلف ادوار گزریں گے جس میں پھر خلافت جو ہے وہ نبوت کے طریق پر قائم ہوگی۔ تو اگر حضرت مسیح علیہ السلام کو ہم وہ موعود مانتے ہیں جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ ایسا زمانہ اگر آئے تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے فرستادے بھیجتا ہے، اور رسول اگر ہم ان کو مانتے ہیں اور سچا مانتے ہیں تو پھر یہ لازمی امر تھا کہ ثم تکون الخلافت علی منہاج النبوہ، اس خلافت کا قیام ہونا پھر ضروری تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے، یہ ہماری باتیں نہیں ہیں۔ اور دوسرا پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بعد خاموشی اختیار فرمائی ہے، ثم سکت۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس جب وہ موعود آئے گا پھر خلافت کا نظام پھر وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو ایک ایسی چیز جس کے قیام کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلافت کے بارے میں پیش گوئی فرمائی ہو اور وہ پوری ہو رہی ہو، تو پھر کس طرح ایک عام آدمی کہہ کہ اچھا نہیں اب مسیح موعود علیہ السلام آ گئے، اب خلافت کی ضرورت، یہ کوئی ذاتی خواہشات کی بات تو نہیں ہے۔ پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری زمانے کے احوال اور ظلمت اور اندھیروں کا ذکر فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب اسلام اٹھ جائے گا، دین جو ہے وہ نام کا باقی رہ جائے گا، ایسا ضلالت کا وہ زمانہ دوبارہ آنے والا فرمایا۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا رَأَيْتَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةَ اللَّهِ فَالْزَمْهُ وَإِن نُهِكَ جِسْمُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ، کہ اگر ایسے زمانے میں
نجات کا ایک ہی ذریعہ ہوگا کہ ایسے زمانے میں اگر تجھے کوئی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ملے تو پھر اس سے چمٹ جانا، خواہ تیرا جسم جو ہے تار تار ہو جائے اور تیرا مال و دولت سب چھین لیا جائے، لیکن اس خلیفہ کو کبھی نہ چھوڑنا۔ تو اگر کسی خلیفہ کا زمانہ پاؤ تو ایک ہی نجات کا ذریعہ ہے، وہی روحانیت کی راہ ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا زمانہ آئے تو روحانیت اور اس ظلمت اور اندھیرے اور ان طوفانوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کا خلیفہ کا پلو اس کو پکڑ لینا، اس کے ساتھ چمٹ جانا، اس کی جماعت میں شامل ہو جانا، یہی ایک نجات کا واحد رستہ ہے۔ اور فرمایا اگر خدا تعالیٰ کا خلیفہ موجود نہ ہو تو وہ ایسا تاریک زمانہ ہوگا، تو بے شک پھر جنگلوں میں چلے جانا وہ اس وقت وہاں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان خلوت نشینی اختیار کرے۔ تو ایک ایسا زمانہ جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو، وہ اگر زمانہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں دکھایا ہو، اس وقت اس نعمت کا انکار کرنا، تو یہ تو پھر خدا تعالیٰ کی حقیقت میں ان کے انعامات اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام پیشگوئیوں کا انکار بنتا ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ کوئی بھی ایسی سچی ما من نبوت قط الا تبعت الخلافہ، کہ کوئی بھی ایسی سچی نبوت نہیں جس کے بعد میں اس کی خلافت کا قیام نہ ہو۔ تو آج حضرت مسیح علیہ السلام کو ہم صادق اور خدا تعالیٰ کی طرف سے فرستادہ مانتے ہیں، اور جو خلافت کے انکاری ہیں وہ بھی آپ کی صداقت کو مانتے ہیں۔ تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ پیش گوئی کا ایک حصہ تو ہم اس پر ایمان لے آئیں اور دوسرا جو لازم اور ملزوم اس کا حصہ ہے اس کا انکار کر دیں؟ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے وقت وہ لوگ جو خلافت کے انکاری تھے، انہوں نے ہی سب سے پہلے یہ تحریک اٹھائی۔ خواجہ کمال الدین صاحب اور مولوی محمد علی صاحب، انہوں نے اتفاق کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جماعت کو بیعت کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہ جو آپ نے یہ تحریک وہی پیش کرنے والے ہیں، اور حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے مجمع کے سامنے یہ تحریر تمام مجمع کو پڑھ کے سنائی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر خلافت اتنی ہی ضروری نہیں تھی تو اس وقت کیسے ضرورت پیش آ گئی؟ خلیفہ اول کا نام پیش کرنے والے وہ ہیں، اور پھر چند سالوں کے بعد خلافت کی ضرورت ہی نہیں پیش رہتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت خلافت کا نام پیش کرنے والے، ان کا مقصد وہ نہیں تھا جو وہ چاہتے تھے، ان کے اہداف دنیاوی تھے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ جو خدا کی خلافت ہوتی ہے وہ خدا کی مرضی سے چلتی ہے، وہ انسان کی مرضی سے نہیں چلتی۔ تو یہی چیز ہے کہ انہوں نے اس خلافت کو اپنی مرضی سے چلانا چاہا، جو کہ ممکن نہیں تھا۔ تو جب ان کی مرضی سے نہیں چلی تو پھر انہوں نے اس کا انکار کرنا شروع کر دیا، ورنہ یہ جتنی ضرورت حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے وقت خلافت کی تھی، اتنی ہی ہر خلیفہ کی وفات کے بعد اس کی ضرورت تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ خلافت تائید یافتہ ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ شمشاد صاحب، اگر آپ اس بارے میں ذکر کریں کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے؟ دیکھیں، حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آغاز سے ہی یہ یقین تھا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ عظیم بچے ہیں جن کو پسر موعود قرار دیا گیا ہے۔ اور چونکہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کو، آپ کے لٹریچر کو بھی اچھی طرح جانتے تھے، اور اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشگوئی بیان فرمائی تھی اس کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اور پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھتے بھی رہے ہیں۔ آپ قرآن کریم بھی پڑھتے تھے، بخاری بھی آپ سے پڑھتے تھے، تو آپ کو اس حوالے سے تو بچپن سے ہی حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم موعود کی عزت اور احترام کرتے تھے باوجود بچہ ہونے کے۔ اور حضور کو یہ علم تھا کہ الوصیت رسالے میں اللہ تعالیٰ نے جو پیش گوئی بیان کی تھی، یعنی جو خبر بیان کی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی زبانی، کہ تیری جماعت سے، تیری ذریت سے ہی اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا کرے گا۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یقین آپ کو تھا کہ یہ ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آنے والے وجود ہوتے ہیں، جو وقت کا امام ہوتا ہے یا خلیفہ وقت ہوتے ہیں،
ان کو آنے والے وجود کے بارے میں یہ خبر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس خبر کو دنیا تک پہنچانے کے پابند نہیں ہوتے، پابند کیا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ نہیں بتاتے۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ بیان فرماتی ہیں، ان کی ایک روایت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام صحن میں ٹہل رہے تھے، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، وہ اندر میٹنگ ہو رہی تھی صدر انجمن کی، تو وہ جاتے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بتا جاتے تھے کہ میٹنگ میں کیا ہو رہا ہے۔ تو کچھ دیر جب آخری دفعہ حضرت مسلم موعود تشریف لائے تو وہ بات سن کے حضور صحن سے اندر تشریف لائے کمرے کی طرف، اور سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کے فرماتی ہیں کہ حضور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہیں دور دیکھ رہے ہیں، اور حضور کو نہیں پتا تھا کہ میں پیچھے کھڑی ہوں، اور حضور اپنے آپ سے جیسے خود کلامی میں انسان بات کرتا ہے ایسے بات کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ کبھی کبھی تو ہمارا دل کرتا ہے کہ جماعت کو بتا دیں، محمود کی خلافت کے متعلق جماعت کو بتا دیں، لیکن پھر میں خیال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو ظاہر کر دے گا۔ تو حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحب فرماتی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پکا یہ اللہ نے خبر دے دی ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خوب خبر تھی کہ آئندہ نہ صرف یہ پسرے موعود ہے بلکہ آئندہ خلیفہ بھی اللہ تعالیٰ انہی کو بنائے گا، اور یہ چیز مخالفین کو بھی پتہ تھا، اسی لیے تو وہ مخالفت کرتے تھے حضرت مسلم موعود کی بھی اور حضرت خلیفۃ المسیح الاول کی بھی، کہ آپ ان کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی انداز سے آپ کی تربیت بھی کی تھی۔ مثال کے طور پہ بخاری پڑھتے تھے، حضرت مسلم موعود خود فرماتے ہیں کہ جب ہم بخاری پڑھتے تھے تو دوسرے ساتھی آپ کے وہ سوال کرتے تھے حضور سے، تو حضور ان کے سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ تو فرمایا جب میں سوال کرتا تھا تو حضور جواب نہیں دیتے تھے، کہتے تھے میاں آپ خود غور کیا کرو۔ یعنی حضور کو پتہ تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود عطا کرنا ہے، تو وہ جواب نہیں دیتے تھے، بس جو سمپل پڑھائی ہے، ریڈنگ ہے، وہ کرتے جاتے تھے، میں سنتا جاتا تھا، یہ پڑھائی ہوتی تھی۔ تو اس لحاظ سے تو حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو علم تھا، اور اسی لحاظ سے آپ کی تعظیم بھی کرتے تھے، آپ کی قدر بھی کرتے تھے، آپ کی تربیت بھی کرتے تھے۔ اور جب آخری دور میں حضور گھوڑے سے گرے، پھر بیمار ہو گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ صحت عطا فرما دی۔ ایک دفعہ حضور نے باہر دورے کے لیے ملتان تشریف لے جانا تھا، تو بعد میں امیر مقامی کسی بڑے بزرگ کو بنانے کی بجائے حضرت مسلم موعود کو، حالانکہ آپ اس وقت بالکل 20 21 22 سال کے تھے، ان کو امیر مقامی بنا کے گئے۔ یہ چیز جو خواجہ کمال الدین صاحب اور مولوی محمد علی صاحب وغیرہ ہیں، ان کو بڑی یہ گراں گزرتی تھی اس طرح کی چیزیں۔ اب یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں کچھ اشارے بھی ہوتے ہیں کہ آخر کسی وجہ سے یہ امیر مقامی بنایا۔ اور اسی طرح پھر جب آخری بیماری میں حضور مسجد میں تشریف نہیں لا سکتے تھے، تو نمازوں کی امامت کے لیے بھی حضرت خلیفۃ المسیح الاول نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا کہ آپ نمازیں پڑھائیں گے۔ اور ان کو دیکھ کے اب یہ ان لوگوں کو یہ برا لگتا تھا، اور جو ایک صحابی جو حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں جایا کرتے تھے، ان سے مولوی محمد علی صاحب نے یہ کہا کہ حضور کو یہ بتائیں کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں، کسی بڑے بزرگ کو کہنے کی بجائے آپ نے ایک بچے کو نمازوں کی امامت پہ لگا دیا ہے، تو لوگوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، میرا نام نہ لینا، یعنی میرا نہ بتانا بلکہ یہ بتانا کہ لوگوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے جا کے باتوں باتوں میں حضور سے عرض کی کہ حضور اس طرح لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک نوجوان کو، بچے کو امامت پہ مقرر فرما دیا ہے جبکہ بڑے بزرگ موجود ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھئی میں تو جو متقی ہوگا اسی کو بناؤں گا۔ تو پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کیا میں مولوی محمد علی کو بنا دوں؟ تو یہاں حضور نے واضح حضور کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ آپ کس کو متقی سمجھتے تھے، اور جو قیادت ہوتی ہے وہ اسلام کے اندر ملتی ہی اس کو ہے جو خدا تعالیٰ کے حضور متقی ہو۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں میں آپ یعنی یہ نہیں کہ باقی متقی نہیں تھے، لیکن آپ کی جو تقویٰ تھا وہ نوجوانی کے باوجود حضرت خلیفۃ المسیح الاول کی نظر میں آپ کا تقویٰ اس وقت سب سے بہتر تھا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ حفیظ اللہ صاحب،
اگلا سوال میں آپ سے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ابھی پہلے بھی ذکر ہوا تھا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کے استحکام کے حوالے سے، تو کیا آپ ہمیں اس بارے میں کچھ بتائیں گے کہ جو کیا وہ کردار تھا خلافت کے استحکام میں جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا؟ بات یہ ہے کہ جب حضرت خلیفۃ المسیح اول خلیفہ منتخب ہو گئے اور جنہوں نے نام پیش کیا، ابھی جو میں نے عرض کیا کہ جنہوں نے نام پیش کیا ان کی خواہشات کچھ اور تھیں. ان کا خیال یہی تھا کہ وہ خلیفہ بن جائیں گے اور اس کے بعد جو ہم چاہیں گے وہی کریں گے، لیکن خدا تعالیٰ کا جو خلیفہ ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے اشاروں کے ماتحت ہوتا ہے، نہ کہ انسانوں کے ماتحت ہوتا ہے. تو جب ان کی وہ خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو خلیفہ اول کے بعد جو ان کے مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، وہ خلیفہ اول ہی سب کچھ جو کوئی احکامات جاری کرتے ہیں تو ان کی نہیں سنی جا رہی، تو انہوں نے فوراً ہی خلافت کے قیام کے بعد ہی اختیارات کا معاملہ اٹھا دیا اور اسی طرح پہلے جلسہ سالانہ پر ایسی تقاریر کی کہ اس میں خلیفہ وقت کے اختیارات کیا ہونے چاہیے. اس طرح احباب جماعت کو اس کے بارے میں اکسانا شروع کر دیا اور مختلف سوالات اٹھائے خلافت کے بارے میں، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو جانشین ہے وہ حقیقت میں دراصل انجمن احمدیہ ہے. خلیفہ کا کام صرف امامت کروانا، نمازیں پڑھانا اور اس کے علاوہ جنازہ پڑھانا، اس طرح کا صرف یہی کام ہے، جبکہ باقی تمام انتظامی امور وہ انجمن کے ماتحت ہونے چاہیے. یہ ان کی ایک خام خیالی تھی جو اس طرح. پھر انہوں نے اس پروپیگنڈے کو جماعتوں کے اندر پھیلانا شروع کر دیا خلیفہ وقت کی اجازت کے بغیر، اور مختلف قسم کے پمفلیٹ بغیر ناموں کے جماعتوں میں بھجوائے، جس کے اندر جماعت کے اندر بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو ایک جمہوری زمانے میں ان کا قیام مبعوث ہوئے تھے، تو یہ جمہوریت کے ہی حامی تھے، نہ کہ یہ ہے کہ خلیفہ وقت کے پاس تمام اختیارات ہوں اور وہ جو فیصلہ کریں ہر ایک کو منوان اس سے ملنا، بلکہ یہ تمام امور جو ہے جمہوریت کے طریقے کوئی بھی فیصلہ ہو، مراد یہ ہے کہ انجمن کی جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے ذریعے خلیفہ وقت کو بالکل آزاد نہیں ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے انہوں نے وہ چیزیں جو ہے جماعت کے اندر پھیلانی شروع کر دی. پھر ایک پمفلیٹ، پھر دوسرا پمفلیٹ اسی طرح جماعتوں کے اندر بھجوایا، جس کا مختصر میں آپ کو اس کا خلاصہ بیان کروں کہ کسی غیر معمور کی شخصی غلامی نے ہماری حالت خراب کر دی ہے. آج وسلم حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جماعت میں بہت آزادی کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی، اب سختی ہے، خلیفہ وقت کسی کو اس طرح بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور خلیفہ وقت کے کان بھرے جاتے ہیں نعوذ باللہ کہ خلیفہ وقت کسی کے اشارے پہ چل رہا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو خلافت کے مقام کا اندازہ ہی نہیں تھا. اور اسی طرح جو مولوی محمد علی صاحب، حضور نے تو فرمایا تھا کہ مولوی محمد علی صاحب ہی بعد میں خلیفہ ہوں گے، تو اپنے طور پہ ہی اپنے آپ، تو اس طریقے سے انہوں نے جماعتوں کے اندر بے چینی پھیلانے کے لیے اس طرح کے گمنام پمفلیٹ شائع کرنے شروع کر دیے. تو حضرت خلیفۃ المسیح اول کی زندگی میں اس طریقے سے انہوں نے کام، تو جب یہ ان کا اصل مقصد جو تھا یہ تھا، تو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ، بے شک آپ بچے تھے، نوجوان تھے، چھوٹی عمر کے تھے، لیکن ان کی کسی بھی ان رائے کی وہ بالکل کوئی وقت نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ ہمیں نظر آتے ہیں کہ آپ ہمیشہ خلافت کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو مخالفین چونکہ خلافت کو ہی ختم کرنا چاہتے تھے، لہٰذا ان کا پہلا نشانہ تو خلیفہ وقت تھا، اور دوسرا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ آپ ہمیشہ خلیفہ وقت کے دست و بازو بن کر رہے، اور آئندہ جماعت کی نظریں بھی آپ پر اٹھتی تھی. یہ حاسدین کے دل میں یہ آگ پیدا ہوتی تھی کہ اگر خلیفہ اول فوت بھی ہو گئے تو ہماری تو باری، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دنیا داری کی باری ہے تو ہماری باری آ جائے گی. لیکن اب حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ جب نے دیکھا کہ جماعت کا اس طرف حال ہے، تو پھر یہ چیزیں وہ کثرت سے اس طریقے سے جماعت کے اندر بے چینی پھیلانے لگ گئے. اسی طرح خواجہ کمال الدین اور مولوی محمد علی صاحب جو ہے حضرت خلیفۃ المسیح کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش ہمیشہ جب کرتے، تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں ایک ننگی تلوار بن جاتے اور ہمیشہ خلافت کا دفاع فرماتے. تو کوئی ایسا موقع نہیں کہ جب وہ حملہ انہوں نے کیا اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے خلافت کا دفاع نہ کیا ہو. اسی طرح میں نے ابھی جو اختیارات کی بات ہے، تو جب یہ بات اٹھی تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ جب خلیفہ بنا دیا تو پھر صرف اور صرف ایک ہی کام ہے، اس کی اطاعت کرنا. یہ نہیں ہے کہ اس کی وضاحت کرنا کہ یہ ایسا کام ہونا چاہیے، نہیں،
جب خدا نے خلیفہ بنا دیا تو پھر اس کی اطاعت کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ اسی طرح ایک مکان کا معاملہ تھا، حضرت وہ مکان کسی کا تھا، وہ دوبارہ واپس لینا چاہتے تھے، حضرت خلیفۃ المسیح اول کو ان کے حالات کا علم تھا، تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو اتنی قیمت میں ادا کر دیں۔ اس کو ایک مسئلہ بنا دیا کہ نہیں یہ تو اتنا خود تقویٰ سے کام لینا چاہیے، یہ تو جماعت کے۔ تو حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خلیفہ وقت سے بڑھ کر کوئی اور متقی ہو سکتا ہے؟ تو اتنی دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے پاس گئے کہ حضور نے بالآخر ناراضگی کے عمل میں اچھا چلو آپ لوگ یہ کر لیں۔ تو جب واپس انجمن میں جب کمیٹی میں پیش ہوا تو حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اس کی جو آپ نے انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حضرت خلیفۃ المسیح نے اجازت دے دی ہے مکان کی کہ نہیں اس کو دینا، لیکن حضور نے فرمایا کہ مجھے نہیں لگتا، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہاں حضور نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں۔ انہوں نے جب تحریر دیکھی تو حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اس میں حضرت خلیفہ وقت کی ناراضگی لگتی ہے۔ تو بہرحال یہ معاملہ انہوں نے جب حضرت مسیح اول کے پاس دوبارہ لے کے گئے تو حضور نے فرمایا میاں محمود بھی وہاں تھے، تو انہوں نے کہا ہاں وہ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ تو جب حضرت خلیفہ المسیح اول نے ان سے پوچھا تو اس نے فرمایا حضور نے میں نے تو ان کو یہ کہا تھا کہ مجھے تو اس میں خلیفہ وقت کی ناراضگی آتی نظر آتی ہے۔ اس پر حضرت خلیفۃ المسیح اول نے فرمایا مولوی محمد علی صاحب کو کہ دیکھو کہ ایک بچہ وہ بات سمجھ گیا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو یہ مختلف اور کئی ایسے مواقع ہیں کہ جب بھی انہوں نے خلافت کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ پھر انہوں نے حضرت مسلم علیہ السلام پر بھی اٹیک شروع کر دیے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ پر آپ کوئی کام کرتے تو فرماتے کہتے کہ یہ تو انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اس میں، اور اگر نہ کرتے تو کہتے جماعت کا مفاد ان کو عزیز نہیں۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح اول نے جب یہ دیکھا کہ جماعت کے اندر یہ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں تو حضور نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کو جماعت کے دورے کرنے کے لیے بھیجا، اس پہ ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ یہ پہلے ہی اپنی خلافت کا ڈنڈورا پیٹنے کے لیے، اور پھر اس کے مقابلے میں خود بھی کر دیے۔ ایک طرف حضرت اماں جان کے کان بھرتے تھے کہ یہ ہمیں ان کی زندگی عزیز ہے، بار دشمن ہے، تو مقصد کوئی اور تھا، تو اس لیے خلیفہ وقت کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں میاں صاحب اور ان کو اکیلے بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں کہ کوئی ایسا موقع نہیں وہ جانے دے رہے تھے جس میں عدم استحکام وہ انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش نہ کی ہو، لیکن کوئی ایک ایسا موقع بھی نظر نہیں آتا کہ جس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے خلافت کے استحکام کے لیے اپنی کوششیں ترک کی ہوں۔ ہمیشہ خلیفہ وقت کے ساتھ اور پوری اطاعت کے ساتھ، آپ بے شک بچے تھے لیکن ہمیشہ ہمیں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ شمشاد صاحب، اسی کے تسلسل میں اگلا سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جو خلافت کا دور ہے ایک لمبا دور ہے، تو اس زمانے میں جماعت کے استحکام کے لیے، جماعت کی مضبوطی کے لیے آپ نے کیا کیا خدمات بجا لائے اور کیا کردار ادا کیا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت کا استحکام ہے، اس حضور نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں آپ نے قرآن کریم میں بھی، حدیث میں بھی خلفاء کی علامات اور واقعات اور انبیاء کے حالات و واقعات، مختلف اقوام جو گزری ہیں ان کے حالات آپ نے پڑھے تھے، اور پھر جو مومنین ہیں مختلف انبیاء پر ایمان لانے والوں کے ساتھ اللہ کا کیا سلوک تھا، اور جو نہیں ماننے والے تھے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا سلوک تھا۔ یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو آپ نے بڑی گہری نظر سے ان کا مطالعہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت علم اس بارے میں آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا، بچپن سے آپ بڑی گہری نظر سے یہ دیکھتے آ رہے تھے کہ مخالفین اور منافقین کس قسم کی سازشیں کر رہے ہیں، کس قسم کے فتنے اٹھ رہے ہیں، اور وہ ان فتنوں کے اوپر بھی آپ کی نظر تھی۔ تمام حالات و واقعات کا آپ کے سامنے بالکل ایک تصویر یا فلم کی طرح یہ ساری چیزیں آپ کے دماغ میں محفوظ تھیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلافت کے منصب پہ فائز فرمایا، تو ایک تو خلافت پہ فائز ہونے سے پہلے بھی حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آپ نے بھرپور طور پر خلیفہ وقت کا ساتھ دیا اور خلافت کو استحکام دیا۔
لیکن جب خدا تعالیٰ نے خود آپ کو فائز فرمایا اس منصب پہ، تو آپ نے پھر یہ بڑی، چونکہ آپ کے علم میں تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تو خدا تعالیٰ نے اس کے طریق بھی آپ کو سمجھائے کہ کس طرح خلافت کو استحکام دینا ہے، کس طرح جماعت کو استحکام دینا ہے۔ تو اس کے مطابق آپ نے سب سے پہلا کام جو کیا کہ اس وقت ایک پمفلٹ آپ نے شائع کیا، کیونکہ جماعت کے اندر ایک تفرقے کی کیفیت بظاہر نظر آ رہی تھی، اور جو مخالفین ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جماعت کا بڑا طبقہ ان کے ساتھ ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ لیکن حضور نے جو ظاہری حالات تھے ان کی طرف کوئی پرواہ نہیں آپ نے کی، اور جو خدا تعالیٰ نے آپ کو جب منصب عطا کیا تو بالکل ایک اولو العزم کی طرح آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ کو یہ کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرے ساتھ کوئی ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک پمفلٹ نکالا جس کا عنوان تھا کون ہے جو خدا کے کام کو روک سکے۔ اس میں آپ نے واضح اعلان فرمایا کہ دیکھیں، ایک بات میں یہ کلیئر کر دوں کہ جو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آئندہ خلافت نہیں ہوگی تو خلافت تو ہوگی، خلیفہ ہوگا، اور اب بھی جس کو خدا نے خلیفہ بنانا تھا وہ بنا دیا ہے۔ اب باقی جو ہیں وہ بے شک اپنا کام کرتے رہیں، اب یہ خدا کا کام ہے جو کسی صورت میں نہیں رک سکے گا۔ ایک تو آپ نے یہ بالکل واضح اس میں یہ اعلان فرما دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو دوسرے آپ نے اقدامات کیے، اس میں ایک چیز جو تھی، مخالفین اس کا بہت چرچا کیا کرتے تھے کہ جی حضرت جو انجمن کے قواعد ہیں ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فیصلہ ہوگا وہ قطعی اور ناطق ہوگا، لہٰذا وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ آپ کا فیصلہ قطعی ہوگا، خلیفہ وقت کو یہ حاصل نہیں ہے اختیار، کہ یہ کہیں نہیں لکھا کہ خلیفہ وقت کا فیصلہ قطعی ہو۔ حالانکہ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جب خلیفہ بنتا ہے، خلیفہ کس کا جانشین بنایا؟ نبی کا جانشین ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر یہ اختیار حاصل تھا تو جو بھی آپ کی جگہ لے گا، آپ کے کام کو لے کر چلے گا، اس کو یہ اختیار حاصل ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کے بعد جو احمدیہ کانفرنس ہوئی ہے، اس میں آپ نے احباب کے سامنے، پوری جماعت کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا اور اس قاعدے میں تبدیلی فرمائی، یعنی جماعت کی منظوری سے، اس کانفرنس کی منظوری سے۔ اس میں جہاں حضرت مسیح موعود کا نام تھا، وہاں حضور نے یہ قاعدہ تبدیل کرتے ہوئے اس میں یہ درج کیا کہ مسیح موعود کی بجائے کہ حضرت خلیفۃ المسیح کا فیصلہ ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح کے ساتھ خلیفہ وقت کا نام بھی اضافہ کیا کہ جو بھی خلیفہ بعد میں آئے گا اس کے نام کا اضافہ اس میں درج ہونا چاہیے، تاکہ یہ شک ختم ہو جائے کہ جی اختیار کس کا ہے کس کا نہیں ہے۔ تو الفاظ پھر یہ ہوئے کہ حضرت خلیفۃ المسیح مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ ثانی۔ تو جب یہ الفاظ اس میں یعنی تبدیل کر دیے گئے تو قاعدہ پھر اس طرح ہوا کہ حضرت خلیفۃ المسیح مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ثانی کا حکم قطعی اور ناطق ہوگا۔ تو ایک تو آپ نے یہ ختم کیا سلسلہ، اور دوسرا پھر اس کے بعد آپ نے مجلس شورا کا قیام فرمایا۔ یہ بڑی اہم چیز تھی کہ اس سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام جب کبھی ضرورت ہوتی تھی احباب سے شاورہم فی الامر کے تحت مشورہ کر لیا کرتے تھے، لیکن باقاعدہ کوئی مجلس شورا قائم نہیں تھی۔ تو اس کے بعد آپ نے مجلس شورا کا باقاعدہ یعنی قیام فرمایا، 1922 میں یہ قائم کی، اور اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ پھر یہ صرف یہ کہ نہیں کہ شورا قائم کر دی، اس کی اہمیت، اس کی برکات، اور قرآن کریم سے اس کی جو برکات ہیں ان کو آپ نے واضح کی، حدیث سے واضح کیا، اور پھر اس کے قاعدے مقرر کیے کہ کون اس کا ممبر ہوگا کون نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے یہ بیان فرمایا۔ اسی طرح جو مالی معاملہ تھا وہ چونکہ اس سے پہلے مولوی محمد علی صاحب تھے انجمن کے سارا کرتا دھرتا، اور مالی معاملات سب ان کے پاس تھے، جب وہ علیحدہ ہو گئے تو یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ تو وہاں حضور نے فرمایا کہ آئندہ سے جو بھی چندہ ہوگا وہ وہاں نہیں جائے گا بلکہ سیدھا قادیان آئے گا، اور میں اس کی رسید کٹوا کے بھجوایا کروں گا۔ اور وہاں پھر آپ نے مقرر فرمایا کہ جو مبائع ہیں وہ اپنا سیکٹری مال خود مقرر کریں، اور تمام چندے پھر اس کو دیں، ہاں جو ان کی طرف ہیں وہ بے شک جو مرضی کرتے رہیں، لیکن جو مبائع حضرات ہیں وہ اپنا سیکٹری مال مقرر کریں، اور تمام چندہ جات باقاعدہ ایک نظام پھر آپ نے یہ قائم کیا۔ اور اسی طرح تحریک جدید کا
ایک نظام ہے. آپ دیکھیں آج ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہیں تحریک جدید کی برکت سے بیٹھے ہیں. یہ تحریک جدید جو تھی یہ بھی حضرت مسلم موعود نے 1934 میں اس کا قیام فرمایا. اس وقت جماعت کے اوپر بڑا ایک بوجھ تھا, دشمن حملہ کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے قادیان سے نام مٹا دیں گے, لیکن حضور نے یہ عہد کیا کہ یہ قادیان سے جماعت کا نام مٹانا چاہتے ہیں, ہم انشاءاللہ اس کو زمین کے کناروں تک پہنچائیں گے. تو اس کے لیے پھر اس کے اخراجات کے لیے تحریک جدید کا قیام کیا گیا. پھر 1957 میں وقف جدید کا کام, یعنی اس کا قیام ہوا تحریک کا, کہ جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں بھی جماعت کی تربیت کے لیے اور خلیفہ وقت سے ایک رابطہ قائم کرنے کے لیے وقف جدید کا قیام کیا گیا. اب اس میں جو اصل حضور کی نظر تھی وہ ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ انسانی جسم کس طرح کام کرتا ہے, تو اس میں انسانی جسم کی اناٹومی اور فزیولوجی اور اس کے اندر جو سسٹم کام کرتے ہیں وہ بڑی تفصیل سے, وہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے یہ فرمایا کہ مجھے یہ ساری تفصیل سمجھاؤ اور بتاؤ. وجہ کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومنوں کی جماعت ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے, اور آپ کے ذہن میں یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا کہ جس طرح ایک جسم کام کرتا ہے, جماعت کو اس طریقے سے باقاعدہ پھر جسم بنانا بھی چاہیے. اور پھر آپ نے دیکھے رگیں کس طرح کام کرتی ہیں, کیسے خون جاتا ہے, کیسے انسان کے جو مختلف سسٹم کام کرتے ہیں کہ واپس دماغ کو پیغام پہنچتے بھی ہیں اور دماغ کی طرف سے پیغام جاتے بھی ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے پھر یہ سارا ایک نظام قائم کیا باقاعدہ, کہ اس میں صدر انجمن کا قیام, اس کو بھی اثر نو تشکیل دیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تحریک جدید, وقف جدید اور مختلف تحریکات اس میں شروع ہوئیں, اور پھر ناظرالہ کا قیام کیا, نظارتوں کا قیام کیا, اور اس میں پھر چھوٹی سطح پر بھی عمراء ضلع ہیں, پھر لوکل عمراء ہیں, اور پھر اسی طرح یعنی پریزیڈنٹ, ان کی عاملہ, یہ اس طرح ایک ایسا سسٹم آپ نے بنا دیا کہ نیچے سے اوپر تک اور اوپر سے نیچے تک خلیفہ وقت کا پیغام فوری طور پہ عوام تک پہنچے, اور عوام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ فوری طور پر خلیفہ وقت تک پہنچے. تو یہ ایک ایسا استحکام تھا, ایسا ایک نظام آپ نے عطا کیا کہ انتہائی اعلیٰ درجے کا ایک سسٹم. پھر آپ نے پوری جماعت کو مختلف تنظیموں میں تقسیم کر دیا. اطفال الاحمدیہ قائم کی جو 15 سال تک کے بچے تھے, خدام الاحمدیہ قائم کی, یہ مجلس خدام الاحمدیہ جو 15 سے پھر آگے 40 سال تک کے تھے, پھر مجلس انصار اللہ قائم کی 40 سال سے اوپر تھے, پھر لجنہ امالہ کی تنظیم قائم کی. تو اس طرح آپ نے جماعت کو ایک لحاظ سے اختیارات کو تقسیم بھی کیا, لیکن ان کو جمع بھی کیا. اور یہ اس طرح کے ایک حقیقتاً ایک جسم کی طرح آج جو ہمارے اندر نظام قائم ہے, یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ایک بہت بڑا اس کا حصہ جو اس کی بنیاد مہیا کی ہے وہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہیا کی ہے. پھر اس کے علاوہ دیکھیں لٹریچر اعلیٰ درجے کا آپ نے شائع کیا. آپ کے ہوتے ہوئے چونکہ بہت زیادہ اعتراض ہوئے, حضرت مسیح علیہ السلام کے دور میں جو منافقین کرتے تھے وہ بھی آپ نے دیکھا, حضرت خلیفۃ المسیح اول پر کس طرح حملے کرتے تھے وہ بھی آپ کو تجربہ تھا, پھر خلیفہ اول کی وفات کے وقت جو فتنے اٹھے وہ بھی آپ کے تجربے میں تھا, اور آپ پہ مختلف اعتراضات ہوئے. تو اس مضمون کو جو خلافت کا مضمون ہے آپ نے اپنی تحریروں میں, اپنی تقریروں میں, اپنے خطبات میں اور مختلف ذرائع, ہر وہ ذریعہ آپ نے استعمال کیا کہ اتنی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بیان کیا ہے کہ آج اگر وہ کوئی بندہ صرف اس کا مطالعہ کر لے تو خلافت تو اس کے سامنے بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح آ جاتی ہے. اور جس نے ان تحریروں کا مطالعہ کیا ہوا ہے وہ نہ صرف یہ کہ خلافت کو سمجھتا ہے بلکہ وہ خلافت کو قیامت تک چھوڑ نہیں سکتا اگر اس کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تقویٰ ہے. تو اس طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کو انتہائی مضبوط نظام قائم دیا ہے. وہ نظام نہ صرف جماعت کی مضبوطی کا باعث بنا بلکہ خلافت کو بھی ایک ایسے اعلیٰ بنیاد فراہم کر گیا کہ امید ہے انشاءاللہ آئندہ یہ خلافت ایسے چلتی جائے گی. اور اگر کوئی اس کو مٹانے کے لیے اٹھنے کی کوشش کرے گا تو وہ کوشش ہونے سے پہلے خدا تعالیٰ اس کوشش کے سد باب کا بھی انتظام کر دے گا. جزاکم اللہ, بہت شکریہ. حفیظ اللہ صاحب, اسی ابھی جو نظام کے حوالے سے اور سلسلے کے حوالے سے اور طریقہ کار کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو اس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلیفہ وقت کا انتخاب ہے
اس کے بارے میں بھی جو طریقہ کار ہے اس میں کچھ تبدیلی فرمائی تھی، تو اس کی کیا وجہ تھی کہ اس کو تبدیل کرنا پڑا؟ دیکھیں حضرت شمشاد صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے جو کام، جو خصوصاً آپ نے جماعت کی بنیاد کے لیے جو آپ نے اقدام اٹھائے، بڑی تفصیل سے بیان کی ہیں. اسی طرح خلافت کے انتخاب کے لیے بھی آپ نے بعض ایسے قدم اٹھائے. اس سے پہلے باقاعدہ طور پہ اس طریق سے خلافت کا انتخاب جماعت کے جو پہلے خلیفہ بنے یا دوسرے، اس طریق سے نہیں تھا. آپ نے کوئی تبدیلی نہیں فرمائی کہ آپ نے پاس سے نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے ان طریق پر چل کر جس کی قرآن، احادیث اور سنت اجازت دیتے ہیں، ان کے مطابق ہی ان چیزوں کے اوپر بعض ایسے قوانین اور قواعد بنائے، کیونکہ اس کی وجہ ہے، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے اس کا. وہ یہی ہے کہ خلافت کے انتخاب اور اطاعت کے حوالے سے، جس طرح شمشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بے شمار آپ نے لٹریچر ایسا فراہم کیا، اگر اس کو پڑھ لیں تو خلافت کے بارے میں کوئی ابہام رہتا ہی نہیں ہے. تو چونکہ پیچھے ایک فتنوں کی ایک لمبی فہرست ہے، تو آپ کے ذہن میں وہ تمام چیزیں موجود تھیں، لہٰذا آپ نے قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام کی روشنی میں اپنے اکابرین جماعت سے مشورہ کے بعد انتخاب خلافت کا ایک بڑا مضبوط نظام قائم فرمایا. لیکن یہ نظام آپ کی اپنی طرف سے نہیں تھا، جیسے کہ میں نے بتایا یہ تاریخ اسلام مثلا جو آپ نے نظام قائم فرمایا، حضرت عمر نے جو آپ شورا کمیٹی بنائی تھی، بینی اسی مطابق یہ چلتا ہے. یعنی کہ کوئی ایسا وراثتی نظام نہیں کہ اچھا جیسے کہ اپنے کے بعد ایک دوسرے کا نام اور تیسرے کا نام، ایسا نہیں ہے. اب اگر ہم جب دیکھتے ہیں، آپ نے ایک اس کے بارے میں تقریر بھی فرمائی جس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر روشنی ڈالی. اس میں مثلاً نظارت کے ناظران، وکلاء، اس کے علاوہ عمرائے ملک، عمرائے جماعت، عمرائے اضلاع، مربیان جو پہلے خدمت کرتے ہیں، پرنسپل جامعات وغیرہ وغیرہ، یہ ایک لمبی فہرست ہے جن کے بارے میں کہ یہ سارے اکٹھے ہوں اور ووٹ کے ذریعے، انتخاب کے ذریعے جس پر یہ متفق ہو جائیں، یہ کمیٹی جو ہے اس کو خلیفہ منتخب کر لیں. اور اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جو میں نے مقررہ طریق بیان فرمایا ہے، اس کے مطابق جو بھی خلیفہ چنا جائے، میں اس کو ابھی سے بشارت دیتا ہوں کہ اگر اس قانون کے ماتحت وہ چنا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا، اور جو بھی اس کے مقابل میں کھڑا ہوگا، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ذلیل کیا جائے گا اور تباہ کیا جائے گا. تو یہ ایک ایسا مضبوط نظام خلافت کے انتخاب کا آپ نے قائم فرما دیا، جس کے ہمیں تاریخ اسلام بھی معید نظر آتی ہے، قرآن و سنت بھی معید نظر آتی ہے. آپ نے اپنے پاس یہ انتظام یا ایسا سسٹم نہیں لائے، بلکہ قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ نے یہ نظام قائم فرمایا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کی وفات کے بعد آج ہم خلافت خامسہ کے دور میں ہیں. تو جماعت احمدیہ کا جو انتخاب خلافت کمیٹی ہے، یا جب انتخاب ہوتا ہے، خدا ہم یہ وہ حقیقت میں وہ صداقت کے نشان دیکھتے ہیں، اور ہر قوم دیکھتی ہے، خواہ وہ انتخاب خلافت خامسہ ہو، خواہ وہ انتخاب خلافت رابعہ ہو، خواہ وہ انتخاب خلافت ثالثہ ہو. ہم ہر وقت، ہر خلافت کے انتخاب کے وقت یہ دیکھا کہ خدا تعالیٰ کی تائید اس نظام کے ساتھ ہے جو آپ نے قائم فرمایا خلافت کے انتخاب کے لیے. وہ تائید ہمیں خلافت ثالثہ کے انتخاب کے وقت بھی نظر آئی، وہ تائید ہمیں خلافت رابعہ کے انتخاب کے وقت بھی نظر آئی، اور وہ تائید ہم نے اپنی آنکھوں سے خلافت خامسہ کے انتخاب کے وقت بھی دیکھی. تو آپ نے ایک ایسا یعنی کہ نظام قائم فرما دیا کہ جس کے بعد اب انشاءاللہ ہمارا یہ یقین ہے کہ خلافت کا نظام اور انتخاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق جماعت کے اندر قائم رہے گا. آپ نے اس کے موقع پہ فرمایا تھا کہ میں نے خلافت کے متعلق مذکورہ بالا قاعدہ بنایا ہے جس پر پچھلے علماء بھی متفق ہیں، محدثین بھی اور خلفاء بھی متفق ہیں. پس وہ فیصلہ میرا نہیں بلکہ خلفائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور صحابہ کرام کا ہے اور تمام علماء امت کا ہے، جن میں حنفی، شافعی، وہابی سب شامل ہیں. تو یہ ہے وہ چیز جو آج حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس روشنی میں آپ نے وہ انتخاب کمیٹی جو ہے، انتخاب کی کمیٹی آپ نے مقرر فرمائی، اور اس کے مطابق جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج بڑے ایک مضبوط نظام کے تحت چل رہی ہے، اور ایک مضبوط نظام کے تحت ہی خلیفہ وقت کا انتخاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. شمشاد صاحب، یہ ایک ہمارے ویور ہیں، وہ سوال پوچھتے ہیں، ظفر محمود احمد صاحب ہیں پاکستان سے.
وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ پیش گوئی مسلم موعود میں ایمانویل اور بشیر ہوگا، اس کا بھی ذکر ملتا ہے، تو اس میں وہ خاص طور پر ایمانویل سے کیا مراد ہے یہ پوچھتے ہیں، اور دوسرا حصہ ان کا سوال کا یہ ہے کہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس حوالے سے اگر آپ رہنمائی فرمائیں۔ کہ ایمانویل، ایل جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، ایل اللہ کو کہتے ہیں۔ ایمانویل کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو ایک جو حضور نے فرمایا اس کا ایک نام یہ ہے ایمانویل، اس کا یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے، مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت اس بچے کے ساتھ ہوگی۔ اور پھر فرمایا وہ بشیر بھی ہے، بشیر کا مطلب تو آپ سارے جانتے ہیں کہ بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، اور انبیاء کا کام چونکہ یہی ہوتا ہے بشارت اور انذار کرنا، بشیر ہوتا ہے، نبی اور نذیر ہوتا ہے، لیکن جب ان کے خلفاء بھی نبی کا ہی کام لے کے آگے چلتے ہیں تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ بشیر بھی ہوگا۔ اور جہاں تک تیسری علامت کا تعلق ہے کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قوموں کے لیے بھی خدمات کی ہیں جو دوسروں کی ایک رنگ میں قید میں تھے، ان کو یعنی استحصال ہو رہا تھا ان کا۔ ان میں مثال کے طور پہ کشمیری ہیں، کشمیر کمیٹی کے آپ صدر رہے ہیں، ان کی آزادی کے لیے آپ نے بہت کام کیا ہے، اسی طرح پھر فلسطینیوں کے لیے بھی آپ نے بہت کام کیا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حقیقت میں خدا کا نبی اور خلفاء یہ جس قید سے چھڑوانے کے لیے آتے ہیں وہ دراصل دنیا کی قید ہوتی ہے، دنیا کے رسوم و رواج کی قید ہوتی ہے، اور جو گناہوں کی قید ہوتی ہے اس قید سے چھڑوانے کے لیے آتے ہیں کہ غلط عقائد کے توق ان کے گلے میں پڑے ہوتے ہیں، گناہوں کے توق ان کے گلے میں پڑے ہوتے ہیں، رسم و رواج کے توق ان کے گلے میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو جب نبی آتا ہے اور نبی کے بعد خلفاء، یہ تمام توق جن کے اسیر بن چکے ہوتے ہیں لوگ، ان سے چھڑوانے کے لیے آتے ہیں۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی طرف ایسا رسول بھیجا ہے جس کو وہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، اور آگے جو آپ کے کام گنوائے ہیں ان میں یہی ہے، فرمایا بَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا، کہ وہ ان سے ان کے بوجھ اتارتا ہے، یہ یعنی رسوم و رواج کے بوجھ کے نیچے وہ بیچاری قومیں دب جاتی ہیں، غریب بندہ وہ ان رسموں کو پورا نہیں کر سکتا، اگر پورا کرے تو اس غربت اجازت نہیں دیتی، وہ تو پھنسے ہوتے ہیں۔ لیکن نبی آ کے ایسے رسوم و رواج وہ سارے ختم کرتا ہے، جو ایک سمپل سادہ خدا کی طرف جانے کا رستہ ہے وہ بتاتا ہے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ تمہاری گردنوں کے اوپر جو ان کی گردنوں پہ توق پڑے ہوئے تھے، رسم و رواج کے توق تھے، گناہوں کے توق تھے، وہ ان توقوں سے تمہیں رہائی عطا فرماتا ہے۔ تو یہی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہی کام آپ سے پہلے انبیاء کا بھی تھا، اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء کا بھی ہے۔ لیکن یہ کام جس اعلیٰ طریق پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہوا ہے، یہ اس وقت دنیا میں کسی اور جو مذہبی علماء ہیں ان سے یہ نہیں ہو سکتا تھا، اور اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ اسیروں کی رستگاری کا وہ بچہ موجب ہوگا، یعنی وہ قرآن کریم کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے اغلال، دنیا کے گلے سے گناہوں کے توق اتارنے کے لیے آئے تھے، رسوم و رواج کے توق اتارنے کے لیے آئے تھے، اور وہ توق کیسے اتارے؟ قرآن کریم کی تعلیم کے ذریعے۔ تو قرآن کریم کی تعلیم کے دوسرے الفاظ میں یہ بھی بیان فرمایا کہ کلام اللہ کا مرتبہ اس سے ظاہر ہوگا، یعنی وہ کلام جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، جو جس کی کو زندہ کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تو یہ ایک ایسا عظیم الشان بیٹا ہوگا کہ اس سے اس کلام کا مرتبہ ظاہر ہوگا، اور اس سے وہ جو توقوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے گلوں میں رسوم و رواج کے وہ اسیر بن چکے ہیں، وہ گناہوں کے اسیر بن چکے ہیں، وہ دنیا داری کے اسیر بن چکے ہیں، تو یہ قرآن کریم کی اس طرح تشریح کرے گا، ایسی واضح تعلیم دے گا کہ دنیا کے یہ اسیر اس سے رہائی پائیں گے، دنیا کی قید سے رہا ہو کے وہ خدا کی طرف آئیں گے، وہ خدا کی محبت کے اسیر ہو جائیں گے، وہ دنیا کے توقوں کے اسیر نہیں ہوں گے، رسوم و رواج کے اسیر نہیں ہوں گے، گناہوں کے اسیر نہیں ہوں گے، بلکہ وہاں سے آزادی حاصل کر کے وہ خدا کی محبت کے اسیر بن جائیں گے۔ یہ
اس کا مطلب. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، بہت شکریہ. اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر بھی پہنچ چکے ہیں. آپ دونوں احباب کا بھی جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اسی طرح ناظرین، جیسے شمشاد صاحب نے بھی آخر پہ ذکر کیا ہے، ہمارے اس پروگرام کو پیش کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے بات کی، ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کی. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کے متعلق بات ہوتی ہے. تو اصل مقصد یہ ہے کہ ہم آپ تک یہ معلومات پہنچائیں تاکہ ہم خدا تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو پھیرنے والے ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے، میں ایک تصحیح کر دوں، وہ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہوئے میں نے وَالْأَغْلَالَ اللَّاتِي كَانَتْ عَلَيْهَا پڑھا ہے، یہ علیہا نہیں علیہم تھا. علیہم. چلے جزاکم اللہ، آپ نے یہ تصحیح بھی کر دی. اگر ضرورت ہی اس کی کہ تصحیح بھی ہو جائے تو جزاکم اللہ. تو بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا میں آخر پر یہ اقتباس آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن اس مقصد کی طرف جائیں جس طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں صرف اسلام کو سچا مذہب سمجھتا ہوں اور دوسرے مذاہب کو باطل اور سراسر دروغ کا پتلا خیال کرتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ اسلام کے ماننے سے نور کے چشمے میرے اندر بہہ رہے ہیں اور محض محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے وہ اعلیٰ مرتبہ مکالمہ الہیہ اور اجابت دعاؤں کا مجھے حاصل ہوا جو کہ بجوز سچے نبی کے پیرو اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکے گا. ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام جو جرمنی سے پیش کیا جا رہا تھا وہ سیریز کا آخری پروگرام تھا. اگلا پروگرام انشاءاللہ قادیان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. آئندہ پھر ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.